بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 ہے، اور ان آیات میں واقعہ آدم و ابلیس کا ذکر ہو رہا ہے، اور مقصد اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی کے دین کی یادداشت تمہارے ذہن میں تر و تازہ رہنی چاہیے، اور اپنی غلطی پر اکڑ دکھانے کی بجائے آدم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اور روز اول سے انسانی فطرت میں نسیان موجود ہے، اور اسی بھول اور نسیان کی وجہ سے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو انبیاء علیہ السلام کے توسط سے اور کتابوں کے ذریعے سے ذکر کی شکل میں، نصیحت کی شکل میں یادداشت کرائی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کر دیا۔ سجدہ نہ کرنے کی وجہ کوئی دلیل نہیں تھی، بلکہ انکار کر دیا۔ یہ آیت سورۃ البقرہ میں وہاں مفسرین اس کی تفسیر اور تحقیق کرتے ہیں، مگر ہم یہاں اس کا کچھ خلاصہ ذکر کریں گے کہ سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے۔ عربی زبان میں لفظ سجدہ کا معنی ہے خضوع اور تذلل، انقیاد، تابعداری اور جھک جانا۔ اس لیے جب اونٹ اپنے سر جھکا دے تو کہتے ہیں سجد البعیر۔ کوئی درخت جھک جائے تو سجدت النخلہ، اور کوئی آدمی اپنا سر جھکا دے تو سجد الرجل۔ یہ الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، اور لغت میں بھی اور عرف کے اندر بھی سجدہ کا مطلب کیا ہے؟ پیشانی کو زمین پر لگانا۔ تو جو نماز کا سجدہ ہے وہ نماز کا اور عرف کے مفہوم میں ایک سجدہ کا۔ یہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو،
اس سجدے سے کون سا سجدہ مراد ہے؟ اس بارے میں 3 مشہور اقوال ہیں اور 3 طرح کے اس آیت کے مطلب ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ سجدہ کرنا ایک عبادت ہے اور عبادت کی نیت سے اللہ کے علاوہ کوئی اور تو معبود ہے ہی نہیں، تو اسجدوا لآدم کا معنی یہ ہے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی طرف۔ یہ سجدہ سجدہ عبادت تھا، لیکن آدم کی مثال، آدم علیہ السلام کی مثال قبلے کی سی تھی۔ جس طرح ہم بیت اللہ کو اور کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ تو نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ معبود ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے ایک جہت اور ایک قبلہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم میرے آگے سجدہ کرو لیکن آدم کی طرف کرو، تمہارا قبلہ یہ آدم علیہ السلام۔ تو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی طرف، اور یہ سجدہ عبادت ہے اور اللہ کے لیے ہے، مگر آدم علیہ السلام کی مثال وہ قبلے کی سی ہے۔ یہ اس میں پہلا قول ہے۔ دوسرا قول جس کو جمہور محققین اور مفسرین نے ترجیح دی ہے وہ یہ کہ سجدہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ اور سجدے کا معنی جھک جانا، یعنی اپنے سر کو جھکاؤ اور بطور سلام کے، بطور تعظیم کے، بطور عزت افزائی کے جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ یہ آدم کی عبادت نہیں ہے، بلکہ اس آدم علیہ السلام کی تعظیم کی خاطر اس کو سلام کہہ سکتے ہیں، اور بطور تحیہ کے، بطور تسلیم کے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ۔ ورنہ عبادت کا سجدہ کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا، اور یہ جو تعظیم والا سجدہ ہے یہ بطور عزت افزائی کے اور بطور سلام کے کسی کے سامنے جھک جانا ہے، یہ اس شریعت میں اور بعد کی بھی بعض شریعتوں میں یہ جائز رہا، لیکن اس شریعت محمدی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیم کے طور پر بھی کسی کے سامنے جھک جانا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کے آگے جھکے اور سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ خاوندوں کے آگے سجدہ کرے۔ تو وہ عبادت کا سجدہ نہیں بلکہ تعظیم کا سجدہ ہے، اور وہ تعظیم کا سجدہ بھی پہلے جائز تھا لیکن اب جائز نہیں۔ اب یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کوئی تعظیم کی نیت سے کسی کے آگے سجدہ کرے، اور اگر نیت ساتھ میں عبادت کی ہو اور کسی کو خدائی صفات دے کر اس کے آگے جھکتا ہو تو پھر تو یہ عقیدے کا کھلا شرک ہے۔ اور اگر صرف محض تعظیم کا ارادہ ہو، کسی میں خدائی صفت کو تسلیم نہیں کرتا لیکن وہ بطور عزت افزائی کے کسی کے آگے جھک کر سجدے کرتا ہے، تو یہ جھک کر سجدے کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرا معنی سجدے کا لغت کے اندر معنی کسی کے تابع ہو جانا اور کسی کی تعریف کرنا اور کسی کی خدمت کرنا اور کسی کا تابع ہونا، یہ بھی لغت میں سجدے کا معنی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ پیشانی زمین پر لگاتے ہیں، وہاں ستاروں کا اللہ کے حکم کے تابع رہنا اور درختوں کا اللہ کے حکم کے تابع رہنا
اور یہ سجدہ تسخیر ہے، طوعا و کرہا اللہ کے آگے تابع رہنا، اس کے لیے بھی لفظ سجدہ کا استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ رعد میں الفاظ ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو تیسرا قول یہ ہے جو کہ ایک بعض مفسرین کا قول ہے، جمہور کا قول نہیں ہے، اکثر مفسرین کا قول تو نہیں ہے، لیکن امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وقال قوم لم يكن السجود المعتاد اليوم ولكنه مبقى على اصل اللغة فهو من التذلل والانقياد اخضعوا لآدم واقروا له بالفضل، کہ یہاں پہ سجدے سے مراد وہ عادت کا سجدہ نہیں ہے، بلکہ اسجدوا لآدم کا معنی یہ ہے کہ اے فرشتوں آدم کے تابع رہو، اور اے فرشتوں آدم کی فضیلت کا اقرار کر لو، اور اے فرشتوں آدم کی اور بنی آدم کی خدمت میں لگ جاؤ۔ تو آج تک فرشتے ابن آدم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین کی صورت میں، اور حفاظت کے فرشتے، اور اسی طرح دوسرے امور پر جو فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر ہے، یہ آدم و ابن آدم کی خدمت میں وہ لگے ہوئے ہیں اور تابع ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہی مطلب امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں بھی ذکر کیا ہے، جو لغت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اگر یہ معنی لیا جائے کہ سجدے سے مراد ابن آدم اور آدم کی خدمت میں لگ جانا اور تابع ہونا ہے، تو اس معنی پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا، اور اگر تعظیم کا سجدہ مراد ہو جائے تو پھر سوال ہوگا کہ تعظیم کا سجدہ تو جائز نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ اس شریعت میں جائز تھا، اور اگر عبادت کا سجدہ ہو تو پھر آدم علیہ السلام بمنزل قبلے کے ہیں۔ یہ تفصیل سورۃ البقرہ میں بیان ہوتی ہے، ہم نے یہاں اس کا خلاصہ نقل کر دیا۔ تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ ابلیس فرشتوں میں اگرچہ داخل نہیں تھا، بلکہ وہ تو قرآن کی صریح آیت ہے، سورۃ کہف آیت نمبر 50 میں کہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ اس لیے وہ روایات جو کہ بعض صحابہ تابعین سے اور بعض مفسرین سے نقل ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، تو وہ تحقیقی قول نہیں ہے، اور امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ وہ اسرائیلیات میں سے ہے، وہ صرف نقلاً اور اہل کتاب نقلاً عن اہل الکتاب ہے، وہ صرف نقل کرنا ہے، ورنہ صحیح بات یہ کہ ابلیس کان من الجن قرآن کی صریح آیت ہے، تو تعویلات کی حاجت نہیں ہے۔ اور اللہ نے ابلیس کو تو آگ سے پیدا کیا ہے، اور یہ قرآن میں صریح آیت موجود ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اور فرشتے تو نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی کئی دلائل ہیں۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ، تو ہم نے کہا اے آدم إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، بے شک یہ شیطان دشمن ہے تمہارا اور تیری بیوی کا، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، پس نہ نکالے تم دونوں کو جنت سے، فتشقا، ورنہ تو مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر جنت سے نکل گئے تو پھر وہاں دنیا کی تکالیف برداشت کرنی ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں رہنے کے لیے تو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، اور کوئی کھیتی باڑی اور کاشتکاری اور کام کاج کی مشقت اور بھوک اور پیاس کی تکلیف، اور دنیا میں طرح طرح کی تکالیف، تو وہ فتشقا کا مطلب مشقت ہے دنیاوی۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، بے شک آپ کے لیے اس جنت میں یہ ہے، ان لک، بے شک آپ کے لیے یہ آسائش موجود ہے اس جنت میں، اللہ تجوع فیہا، کہ آپ بھوکے نہیں رہیں گے اس جنت میں، ولا تعرا، اور نہ ہی برہنہ ہوں گے۔ جنت میں بھوک اور پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی،
اور اگر بطور لذت کے حصول کے کچھ تکلیف ہو تو بآسانی دور ہوگی. یہ ہے لا تجوع فیہا ولا تعرا کا مطلب. لا تجوع بھوک لگے گی نہیں، اور لا تعرا ننگے نہیں ہوں گے. اور اگر بطور لذت کے حصول کے بھوک لگے بھی تو وہ ایسی ہوگی کہ بآسانی رفع ہوگی. تو جنت میں بھوک پیاس کوئی تکلیف نہیں ہے، اور دنیا میں تو بھوک پیاس ایک تکلیف ہے. اور بھوک اور لا تعرا ننگا رہنا، لباس اور طعام، ان دونوں کا اس ایک آیت میں ذکر کر دیا، اس لیے کہ طعام یہ ایک باطنی شے ہے اور لباس یہ ایک ظاہری شے ہے. تو اندرونی طور پر طعام کی تکلیف بھی نہیں ہوگی اور ظاہری طور پر لباس کی تکلیف بھی نہیں ہوگی. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور بے شک آپ کو پیاس نہیں ستائے گی اس جنت میں، وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ ہی دھوپ ستائے گی. یہاں پہ پیاس اور گرمی ان دونوں کا الگ سے ذکر کیا جن کی مناسبت ہے. اور پیاس ایک باطنی شے ہے کہ اندر پیاس نہیں لگے گی اور ظاہر میں دھوپ نہیں ستائے گی. فوسوس الیہ الشیطان، تو وسوسہ کیا ان کو شیطان نے. قال یا آدم، اور وہ وسوسہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، قال کہا شیطان نے، یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا بتاؤں میں تمہیں وہ درخت جو دائمی حیات کی درخت کا درخت ہے. علی شجرۃ الخلد، ہمیشہ کا درخت نہ بتاؤں. ہمیشہ کا درخت کا کیا مطلب؟ یعنی جب اس درخت کے پھل کو کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے. تو دائمی حیات کا درخت، شجرۃ الخلد کے نام سے جنت میں واقعی ایک درخت موجود ہے، یہاں وہ مراد نہیں. حدیث میں موجود ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ جس کے سائے میں کوئی شخص اگر 100 سال چلے تو وہ ختم نہیں ہوگا. ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام ما یقطعها وہی شجرۃ الخلد. امام ابن کثیر نے اس آیت کے ذیل میں مسند ابو داؤد الطیالسی اور مسند احمد کی روایت سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے. شیطان نے تو دھوکہ دیا، وہ تو اس ممنوع درخت کو شجرۃ الخلد قرار دیا. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور بتاؤں تجھے ایسی بادشاہی لا یبلا جو پرانی نہیں ہوگی. یعنی میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ جس کی ذریعے سے تم موت سے بچ جاؤ گے اور تمہیں لافانی نعمتیں مل جائیں گی اور بادشاہی لازوال سلطنت. تو آپ بھی ہمیشہ رہیں گے اور آپ کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی. دونوں میں یہ فرق ہے. شجرۃ الخلد آپ ہمیشہ، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ آپ کی نعمتیں ہمیشہ. یہاں یہ سوال ہے کہ قال یا آدم هل ادلک، دو سوالات ہیں بلکہ، اور یہ سورۃ البقرہ کی بحث ہے لیکن ہم یہاں اس کا خلاصہ نقل کرتے ہیں کہ یہ جس جنت میں آدم علیہ السلام موجود تھے، کیا وہ وہی جنت المأوا ہے جس کا اللہ نے آخرت میں عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، یا اس سے مراد دنیا کے کسی باغوں میں سے کوئی باغ مراد ہے؟ تو اس بارے میں دو اقوال ملتے ہیں. بعض محققین اور بعض علماء مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جنت میں باغوں میں سے ایک باغ تھا، یا آسمان میں ہی کوئی باغ تھا لیکن جنت کے علاوہ تھا، اور اس جنت میں بطور آزمائش کے آدم و حوا کو رکھا گیا. لیکن جمہور مفسرین اور اکثر محققین
کی تحقیق یہ ہے کہ اس جنت سے مراد وہی جنت المأوا جس جنت میں آخرت میں جانا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس جنت میں جانے کے بعد تو نکلنا نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ جب بطور جزائے اعمال کے کوئی اس میں داخل ہوگا تو پھر نہیں نکلنا ہے۔ یہ تو اللہ نے عارضی طور پر اس جنت میں انہیں رکھا تھا۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ شیطان جنت میں پھر داخل کیسے ہوا، جنت میں سے شیطان کو تو نکال دیا گیا تھا، تو دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ شیطان کو وسوسہ ڈالنے پر دور سے بھی اللہ نے قدرت دی ہے، اور یہ بات حسن بصری سے مروی ہے، تو یہ دور سے ایک وسوسہ ڈالا، اور یا یہ خطاب مشافہتاً سامنے ہی تھا، لیکن بطور عزت و اکرام کے تو شیطان کا داخلہ منع تھا، مگر یہ تو معاملہ آزمائش کا تھا، تو آزمائش کی خاطر وہ اس میں داخل ہوا۔ وہ داخل ہونا بطور عزت و اکرام کے نہیں تھا۔ اور یا شیطان نے نکلتے وقت ہی کچھ وسوسے اور کچھ باتیں کر کے نکل گیا، تو وہ نکلتے وقت ہی باتیں کرنی تھی۔ اور وہ روایت اسرائیلی ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جو ہے جنت میں داخل ہوا، یہ روایت اسرائیلی ہے۔ تفسیر محرر الوجیز میں علامہ ابن عطیہ نے لکھا ہے کہ ظاہر قصہ یہ ہے کہ یہ بالمشافہ کلام تھا، یا آدموں کے لفظ سے اور ما نہاکما، اس قسم کے خطابات سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آمنے سامنے ہی کلام ہوا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں نے کھایا اس جنت میں درخت میں سے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی صفات یہ بیان کی ہے کہ اس میں بھوک پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی، اور اس میں گرمی کی شدت نہیں ہوگی، اور اس میں لباس کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ صفات بھی بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت الخلد اور وہ جنت المأوا مراد ہے۔ اور جب لفظ الجنہ عام ذکر ہو جائے، الجنہ الف لام کے ساتھ، تو ذہن فوراً اس جنت المأوا کی طرف ہی جاتا ہے۔ کوئی قوی مضبوط دلیل ہوگی صریحی جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ تھا، تو تب وہ معنی مراد لیں گے، ورنہ جمہور مفسرین کا یہ معنی وہ متبادر الی الذہن ہے، ذہن میں جلد آنے والی بات وہ یہی ہے۔ اس سے پھیرنے والی بات کے لیے کوئی مضبوط قرینہ چاہیے، اور مضبوط قرینہ موجود نہیں ہے، صرف کچھ خیالات اور کچھ اشکالات ہیں جو بآسانی رفع ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، تو کھا لینے کے بعد کیا ہوا؟ جنت میں سے اب ان کو زمین میں لایا گیا، اور اب وہ جنتی آسائشیں ان سے چھین لی گئی۔ ان جنتی آسائشوں میں بھوک والی آسائش تو تبھی چھنے گی کہ جب اس میں وقت لگے گا بھوک لگنے میں، اور پیاس میں اور دھوپ میں، لیکن یہ جو لباس وہ فوراً ہی اتر گئے۔ ابو حیان اندلوسی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ اس درخت کے پھل کے کھانے کا ایک تکوینی اثر تھا جو مرتب ہو گیا۔ زہر کھانے سے جو اثر جیسے مرتب ہوتا ہے، ایسے اس درخت کا پھل کھانے سے یہ اثر مرتب ہو گیا تکوینی طور پر۔ اس کا قیاس سے کوئی دخل نہیں ہے، اور یا پھر اس سے وہ لباس اتارا گیا کہ جنتی آسائشیں اب تمہارے لیے نہیں ہیں، یہ غلطی ہو گئی۔ اور بغیر اس کے بھی اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ ان کو دنیا میں لانا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال وہ حکمت پر مبنی بھی ہوتے ہیں، اور ذرائع اور اسباب بھی اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے رکھتا ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کا یہ سوال اور یہ اشکال بھی نہ ہوتا کہ بلا وجہ کیوں ہم جنت سے نکلیں، تو ایک ذریعہ اور ایک سبب اس کے لیے یہ بنے۔
کہ ان سے یہ غلطی ہوئی. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ اور شروع ہوئے وہ دونوں، طفقا شروع ہوئے وہ دونوں، یخصفان کہ وہ ڈانک رہے تھے، لگا رہے تھے، علیہما اپنی شرمگاہوں پر، من ورق الجنہ جنت کے پتوں میں سے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی بغیر قصد نافرمانی کے، بغیر ارادہ اور قصد کے نافرمانی کی. تو یہ عصیان صورتاً تھا. فغوا تو حد سے تجاوز کیا مگر قصداً نہیں. لہذا عصا اور غوا سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ گناہ ہے، اور تفصیل ہم پہلے بتا چکے ہیں. یہ جو ظاہری معنی ہے، اس ظاہری معنی کے اعتبار سے تو بکثرت لفظ عصا اور غوا کا استعمال کسی گناہ میں ہی ہوتا ہے. تو کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے اس کا جو ظاہری معنی ہے وہ چھوڑ کر آپ صورتاً گناہ اور صورتاً عصیان اور بغیر قصد و ارادے کے عصیان اور حد سے تجاوز کا معنی مراد کیوں لے رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں تصریح ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نبی اول بھی بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں فرمایا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا ہے اپنے بندوں میں سے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا ہے کہ تم اجتباہ رب نے انہیں چن لیا. تو اس قسم کے مضامین اور آدم علیہ السلام کا یہ مقام عالی شان اور فَأَزَلَّهُمَا کا لفظ گزر چکا ہے، جس میں بلا قصد پاؤں کا پھسل جانا اسی کو کہتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا. تو ان آیات کے ساتھ مطابقت کے لیے بھی اور شان نبوت کے منافی جو معنی ہے اس سے بچنے کے لیے بھی یہ معنی ہے کہ یہ آدم علیہ السلام نے بلا قصد نافرمانی کی. فغوا کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی ہے خوابہ، لغت میں یہ معنی بھی ہوتا ہے. فغوا تو وہ ناکام ہو گئے. فغوا جس مقصد کے لیے انہوں نے وہ پھل کھایا تھا اس مقصد تک پہنچ نہ سکے. فغوا تو مقصد تک نہ پہنچ سکے، یہ اس کا دوسرا معنی ہے، اور لغت میں اس کا یہ معنی بھی ہے. اور امام قرطبی نے ایک اور معنی بھی نقل کیا ہے کہ فغوا کا معنی ہے ففسد علیہ عیشہ، تو ان کی زندگی خراب ہو گئی، یعنی جنت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی ملی. تو ففسد علیہ عیشہ، اور غیہ کا لفظ فساد کو کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ وہ ہوا تعویل حسن، یہ بڑی اچھی تعویل. یہ مسئلہ بھی امام راضی نے بھی تفسیر سے دلائل دیے ہیں، اور امام قرطبی نے بھی، کہ عصا اور غوا کے الفاظ قرآن میں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ اور ہر مجلس میں آدم علیہ السلام کو عاصی اور غاوی کہیں. یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے. اور اس طرح آپ اپنے کسی والد کو نہیں کہہ سکتے تو جد امجد کو کیسے کہیں گے؟ یہ آداب کے خلاف ہے. ثم اجتباہ ربہ، پھر انہوں نے ان کو چن لیا اللہ نے، ان کے رب نے. یہاں اجتباہ کیا ہے؟ نبوت بھی ہے لیکن ترقی درجات ہے. فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، وہدا، اور ان کو رہنمائی کی، چنانچہ انہوں نے توبہ کیا. قال اہبطا، اللہ نے فرمایا اہبطا، اتر جاؤ تم دونوں. دونوں کون؟ آدم و حوا یا آدم و ابلیس؟ دو فریق، دونوں فریق اتر جاؤ. منہا، اس جنت سے، جمیعاً سب.
بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے لیے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر آ جائے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، پس جو کوئی تابعداری کرے گا میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ، تو وہ گمراہ نہیں ہوگا دنیا میں، وَلَا يَشْقَىٰ، اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا آخرت میں. یہ دونوں میں فرق ہے. تفسیر مدارک میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ضمانت لی ہے جو قرآن کی اتباع کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوں گے اور آخرت میں بھی بدبخت نہیں ہوں گے. اور ولا یشقیٰ کا سورت کے ماقبل سے بھی تعلق ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. یہ تخویف کا مضمون ہے. اور جو پھر شروع ہوا، جو کوئی اعراض کرے گا میرے ذکر سے، یعنی قرآن سے. اور اس سورت کی آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 113 میں قرآن اور نصیحت اور ذکر کا تذکرہ موجود ہے شروع میں بھی. اور اعراض قرآن سے اور اللہ کے ذکر سے اور توحید سے وہ یہ ہے کہ اس پر ایمان نہ لایا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا جائے، اس میں تدبر نہ کیا جائے، اس کی حاکمیت کو تسلیم نہ کیا جائے. تو جو ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کی یاد سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَا، تو بے شک اس کے لیے زندگی ہے تنگ، اس کی زندگی تنگ ہوگی. زندگی تنگ ہوگی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ایسے شخص کو کوئی اطمینان نصیب نہیں ہوگا، دل کا سکون نہیں ملے گا، اور کسی بھی معاملے میں اس کو شرح صدر نصیب نہیں ہوگا، اور وہ گمراہی میں رہے گا. اگرچہ بظاہر وہ کتنی ہی نعمتوں میں ہو، لیکن اور وہ جو چاہے پہنے اور جو چاہے کھائے اور جہاں چاہے رہیں، لیکن جب تک اس کے دل میں یقین اور ہدایت موجود نہ ہو تو وہ قلق اور اضطراب اور حیرت میں ہوگا اور شک میں ہوگا، اور ہمیشہ وہ تردد کی زندگی گزارے گا. اور یہی تشریح امام ابن کثیر نے کر کے فرمایا فَهَذَا ضَنْكُ الْعَيْشِ، کہ زندگی کی تنگی یہ ہے. ایک شخص کا دل خوش ہوتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اور وہ کشادہ دلی کے ساتھ اور اچھی سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا، تو اس کی زندگی حیات طیبہ ہے. اور جو شخص اضطراب کی کیفیت میں زندگی گزار رہا ہے، خوف اور ڈر کی کیفیت میں زندگی گزار رہا ہے، اس کا کوئی مقصد زندگی متعین نہیں ہے، اس کی کوئی سوچ قائم نہیں ہے، وہ تردد کی اور شک کی زندگی میں وقت گزار رہا ہے، تو وہ معیشۃ ضنکا ہے. سعید ابن جبیر سے مروی ہے کہ جب کسی شخص سے اللہ قناعت چھین لے اور توکل چھین لے تو بس وہ اس کی زندگی کا سکون چھن جاتا ہے. قناعت یہ ہے کہ جو ملا اس پر صابر شاکر رہے، اور توکل یہ کہ تمام تر نتائج بعد الاسباب اللہ پر چھوڑ دے. تو جو ایسا نہ کرے وہ ہمیشہ اضطراب میں رہے گا، وہ پریشان رہے گا. نتائج اللہ کے حوالے، ہم پر اپنی کوشش ہے، اور جو کیا اور جو ہوا اور جو دیا وہ سب اللہ کی طرف سے. ایسا شخص اطمینان سے رہے گا، ورنہ دنیا بھر کے غم اس کے سر ہو.